معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے، اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ۔ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے، جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں، لیکن اللہ کے ڈر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ ذرا سوچو، تم جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے یا نہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار
दोहराते हुए उकताता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो। शायद तुम्हारी दुआएं मौजज़ों के करीब हों। शायद अब तुम्हारे सिले का वक्त हो, तभी अल्लाह ने तुम्हें इस दुआ पे अटका रखा हो। शायद यही आखिरी मौका हो वो पाने का जो तुमने खोया था कभी। और हाँ, तुम याद रखना, सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे यही तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें गिव अप करने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों को हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मौज से तवक्कुल करने वाले दिल के लिए होते हैं। सब्र बस खून कहने से पहले की आजमाइश होती है। इस राह तवक्कुल में अब वो मकाम आएगा जहां तुम सिर्फ सोचोगे और तुम्हारा अल्लाह मौजज़े कर दिखाएगा। मौजज़े तभी तो होते हैं जब तुम अल्लाह से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद ये तुम्हारे नसीब में ही नहीं, शायद तुम इसके लिए बने ही नहीं। अल्लाह तुम्हारा नसीब मिटा भी सकता है और दोबारा से बना भी सकता है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह तो जब चाहे जो चाहे सब कर सकता है। और याद रखना, एक तरफा मोहब्बत दिल बदलने की ताकत रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह की मोहब्बत है। सजदों में बहते हुए आंसू ही अल्लाह को तुम्हारे सब्र की गवाही देंगे और फिर खून के मौजज़े हो जाएंगे। अगर दर्द और आजमाइश सज़ा होती तो अल्लाह कभी भी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे ना गुजारता। जल्द ही वो भी दिन आएगा जब तुम्हारी सारी दुआओं को हकीकत बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें देखकर तुम कहोगे, या अल्लाह, इन्हें तो मैं भूल चुका था। और फिर अल्लाह फरमाएगा, पर मैं नहीं भूला। अल्लाह तुम्हारा नसीब मिटा भी सकता है और दोबारा से बना भी सकता है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह तो जब चाहे जो चाहे सब कर सकता है।